ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات محترم، سردیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی ضرورت ہمیں سردیوں میں خاص کر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہمراہ تھا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے موزے اتارنا چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا انہیں اسی حالت میں رہنے دو۔ میں نے موزے اپنے پاؤں کے اوپر طہارت کی حالت میں پہنے تھے، یعنی میں نے وضو کر کے وضو کے بعد میں نے جرابیں پہن لی یا موزے پہن لیے، تو اب یہ پاؤں پاکیزہ ہیں، طہارت کی حالت میں نے موزے اپنے پاؤں کے اوپر پہنے تھے، اس لیے انہیں رہنے دو۔ تو ہمارے کچھ بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب بھی وضو کریں وہ اپنی جرابیں اتارتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس دلیل کے تحت اتارتے ہیں۔ وہ موزوں کے اوپر مسح کر لیں تو بہتر ہے، اگر نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر جرابیں اتار بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ موزوں کے اوپر مسح کر لیا کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں کے اوپر مسح کر لیا۔ شریح بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مسح کی مدت کتنی ہے؟ موزوں کے اوپر جو وضو کر کے پہنے گئے ہیں ان کے اوپر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موزوں کے اوپر مسح کرنے کی مقیم کے لیے جو اپنے گھر میں موجود ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں وہ اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ پہلا جو وضو کرنا ہے وہ اسی طریقے سے کرے، صرف موزوں کے اوپر یا جرابیں پہنی ہیں ان کے اوپر کیا کرے، وہ مسح کر لے، اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیتے۔ اگر آپ کو واش روم میں جانا پڑا ہے، اگر آپ بول و براز کے لیے گئے ہیں، یا آپ سو گئے ہیں، یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ کو موزے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ نے وضو کر کے وہ موزے پہنے ہوں، اس کے بعد آپ کا واش روم جانے کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا پھر اونگ کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ایک شرط پہ آپ کا وضو ٹوٹے گا، جب آپ جنابت کی حالت میں ہوں گے، جب آپ رات کو سوئے اور آپ کیا ہوئے، جنبی ہو گئے، اس وقت احتلام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے اتارنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی وضاحتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ تو کچھ بھائی موزوں کے اوپر مسح نہیں کرتے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سن کے وہ دلائل کے ساتھ تحقیق کر کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور یقیناً یہ موزوں کا مسئلہ یا جرابوں کا مسئلہ
یہ بہت پرانا ہے۔ تو جب بھی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو مختلف لوگ مسائل کے ساتھ ساتھ اس موضوع کو لازمی لنک کرتے ہیں، یعنی کہ امام صاحب کو پوچھتے ہیں۔ حالانکہ ہر سال یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ موضوع پر مسا کر لینا سنت سے ثابت ہے، اور صحابہ سے بھی یہ روایات منقول ہیں کہ خود